انسان دنیا کے اسباب کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ کہنا انسان کے لیے واقعی ٹھیک ہے کہ جو اس کے بس میں ہے تو وہ ہے، جو نہیں ہے نہیں ہے۔ لیکن حقائق کچھ اور بھی ہیں اور حقیقتیں کچھ اور بھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ناممکن جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہی ہے اور میرے بس میں نہیں ہے، اسی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ رب کہتے اسے ہیں جو تیرے لیے ناممکن ہے اور وہ کر کے دکھا دے۔ جو تیرے لیے ممکن ہے اور وہ ہو جائے تو رب کو نہیں مانے گا، تو کہے گا میری صلاحیت ہے، میری صفات۔ اسلامی سربراہی کانفرنس تھی بادشاہی مسجد میں غالباً 1974 میں، تو شاہ ایران بھی وہاں آیا۔ 2500 سال ان کا اقتدار رہا، 2500 سال، 25 صدیوں۔ 25 صدیاں بنی، 25 صدیوں اس خاندان کا اقتدار تھا، ملک، مال، اقتدار، رضا شاہ پہلوی۔ لیکن آگے نسل نہ چلی، پریشان کہ ولی عہد کس کو بناؤں، کیا کروں؟ دنیا کا ہر علاج کیا اور ہر ہیلا وسیلہ کچھ بھی کیا، پر بیٹا نہ ہوا۔ رب کی کریمی کے رب نے بیٹا عطا فرما دیا۔ اب وہ جب بادشاہی مسجد میں اسلامی سربراہی کانفرنس تھی، سارے مسلمان ملکوں کے بادشاہ یہاں آئے، تو لوگوں نے اس کو مبارکباد دی، تو چڑ گیا اور کہنے لگا میں نے کوشش کی ہے، میں نے محنت کی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کو اللہ نے بیٹا دے دیا، آپ کی نسل بڑھی، آپ کا ولی عہد ہو گیا۔ اس نے کہا ناممکن تھا، میں نے دولت پہ، علاج پہ، دنیا میں کیا، ممکن ہو گیا اور میرا بیٹا ہو گیا اور میرا اقتدار رہے گا۔ لیکن رب کو یہ ادا بھائی بہت ناپسند ہوئے۔ اور پھر وہی بادشاہ تھا جس کی میت کو لے کے جہاز دنیا کے ملکوں میں گھوم رہا تھا، اور کوئی جہاز اور کوئی ملک اس کی 2 گز زمین نہ ملی کوہ یار میں، 2 گز زمین نہ ملی کوہ یار میں۔ اتنا ہے بد نصیب ظفر کہ 2 گز زمین نہ ملی کوہ یار میں۔ جو ہمارے لیے ناممکن ہے اس کو ممکن کر دینا، یہی تو رب ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو ہمارے لیے ناممکن ہے ممکن ہے، اس کو کر دینا وہ بھی رب کا کام ہے۔ لیکن اکثر مغالطہ یہیں لگتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مجھ سے ہوا، یہ میں نے کیا، اور یہ میری محنت سے، میری کوشش سے، میرے کمال سے ہوا۔ ایک اللہ والے تھے، میں نے ان سے عرض کیا میں پریشان ہوں ایک مسئلے کے سلسلے میں، تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو مجھ سے کہنے لگے خیریت تو ہے، کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا شہرت بہت ہو گئی ہے، انگلیاں اٹھتی ہیں، وہ دیکھو طارق جا رہا، حضرت صاحب جا رہے ہیں، حکیم صاحب جا رہے ہیں، مرشد جا رہے ہیں، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ، اور پتہ نہیں اللہ کے ہاں کیا بنے گا۔ اب نہیں سو سکتے، میں رات کو بعض اوقات آنکھ کھلتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا کہ میرا کیا بنے گا۔ تو میں نے ان سے اس طرح کا کوئی تذکرہ کیا، تو مجھ سے فرمانے لگے شہرت کے لیے محنت کی ہے تم نے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا پھر تسلی کر، جس نے دی ہے وہ خود ہی سنبھالے گا۔ اور پھر مجھے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ اللہ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام معین الدین تو نہیں ہے، اصل نام تو حسن ہے، حسن سنجری۔ تو یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں معتکف ہوئے، مقیم ہوئے، آخر کار بشارت ہوئی جائیں ہم نے آپ کو معین الہند بنایا، معین الدین بنایا، معین مددگار، دین کا مددگار، معاون، ہیلپر، اور آپ چلے جائیں وہاں بر صغیر میں اور آپ کے ذریعے کام لیا جائے گا۔ اب یہ آئے یہاں پریشان، ایک درویش کوئی مجذوب تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا حسن کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے ایسی ایسی بشارت ملی ہے کہ تم معین الدین ہے اور میں، اور دین، اور اس کا میں معاون۔ کہا اگر تیری بشارت سچی ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جنہوں نے کہا ہے معین الدین ہے پھر کام ہی خود ہی کریں گے، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ جو ناممکن ہے اس کو ممکن کر دینا، یہی تو رب ہے۔
17 حملے کیے بر صغیر پہ. بر صغیر کے فاتحین اکثر افغانستان سے آئے ہیں اور اسی جرنیلی سڑک سے آئے ہیں جو آج آپ کی جی ٹی روڈ ہے, اور یہی جرنیلی سڑک تھے. ہم جائیں لاہور سے یا مغل پورہ کی طرف, یہ مغل پورہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں مغلوں کی سرائیں, مغلوں کی بادشاہیں اور ان کے مقابر اور یہ سارے وہاں اب بھی موجود ہیں, گلیوں میں موجود ہیں, گلیوں میں موجود ہیں. میدان تھے, سب کچھ تھا. یہ شالامار کے آگے سارا یہ جرنیلی سڑک ہے ساری کی ساری. یہ راستہ تھا بادشاہوں کا, قافلوں کا, لشکروں کا. تو محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے افغانستان غزنی سے حملے کیے پر ناکام ہوا, پھر حملے کیے ناکام ہوا, پھر حملے کیے, تقریباً 17 حملے کیے پر ناکام ہوا. ایک رات کہنے لگا حملے کے لیے بادشاہ, اور یہ بادشاہ کہاں کا تھا؟ بادشاہ کہاں کا تھا؟ یہ پرستان کا بادشاہ تھا, ہورستان کا بادشاہ تھا, چچنیا کا بادشاہ تھا. چچنیا, پرستان, ہورستان, اور جس کو عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ کوکاف. کوکاف کی پری تھی, پھر یوں ہو گیا, وہ کہانیاں. کوکاف, یہ کوکاف کا بادشاہ تھے, ان کا والد امیر سبکتگین, اور یہ سارے. تو یہ وہاں سے جب یہاں آئے, ابھی راستے میں تھے کہ سخت برف تھی اور سردی تھی, تو اپنے غلام کو کہا کہ مجھے صبح تہجد کے وقت پانی گرم چاہیے, میں اٹھ کے غسل کروں گا اور تازہ غسل کر کے اللہ سے آج رات مانگوں گا. غلام کہنے لگا آقا ایسا تو ممکن نہیں ہے, اگر میں نے پانی گرم کیا, آگ چلی, دشمن کو ہمارے ٹھکانوں کا پتہ چل جائے گا اور کہیں وہ شب خون نہ مار دے. یہ شب خون کا فن حیدر علی جانتا تھا, ٹیپو کا والد رحمت اللہ علیہ. بیلوں کے اوپر پرانے کپڑوں کے چیچڑے سلوا کے بیلوں پہ سلواتا تھا اور اس پہ تیل ڈلوا دیتا تھا اور ان کو آگ لگا کے دشمن کی طرف چھوڑ دیتا تھا, اور وہ پاگل ہو کے بھاگ دیتے ہیں, اور ان کو جا کے ان کی سارے کی ساری رات کی فوجوں میں آگ لگ جاتی تھی اور بھگدڑ مار ادھر سے حملہ کر دیتا تھا. اسے شب خون کہتے ہیں. الحرب خدع, جنگ ایک دھوکہ ہے. ہاں یہ مستند بات کہہ رہا ہوں. تو 17 حملے کیے. اس نے کہا میں تو آگ نہیں جلاؤں گا. کہنے لگا بات تو ہی ٹھیک ہے, لیکن میں نے اٹھ کے نہانا ہے. صبح ٹھنڈے پانی, برف والے پانی سے محمود نہایا, اور نہانے کے بعد پھر مصلی پہ کھڑا ہوا, اور پھر مانگتے 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 اللہ سے پھر اپنے مرشد کی ابا اٹھائی, شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا چوہا. وہ ایک کپڑا اٹھایا اور اٹھا کے اس کا واسطہ دیا, مولا فتح عطا فرما, تیرے دین اور تیرے مدینے والے کے دین کو روشن کروں گا. اللہ کریم نے صبح فتح دی. رات غلام کہنے لگا آقا صبح بہت بڑی جنگ ہے, آپ جرنیل ہیں اور بادشاہ ہیں, اور آپ نے تو جنگ میں ساتھ ہونا ہے. بادشاہ تو ساتھ ہی ہوتا تھا, اور اگر آپ آج رات کو جاگے تو صبح کیا بنے گا؟ فرمایا, آپ نے کیا فرمایا محمود غزنوی نے کہ یہی رات میرے جاگنے کی ہے, اگر میں رات نہ جاگا تو صبح سو جاؤں گا پھر, اور میری فوج سو جائے گی, یعنی قتل ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. خدا رسیدہ بادشاہ تھا. 7 سلاطین, 7 فقہائے مدینہ, ان کے وسیلے سے دعا ہوتی ہے, اور میں روز کرتا ہوں اپنے ختم خواجگان, ایک میرا جو میرے شیخ نے مجھے دیا ہے, ان میں 7 سلاطین میں محمود غزنوی بھی ہے. 1974 میں افغانستان میں زلزلہ آیا اور اس کی قبر, اس کا مقبرہ ٹوٹا, پھٹی, تو اس کی میت 1000 سال کے بعد باقی پڑی تھی, اور ویسی کی ویسی پڑی تھی, اور ان پیغام دے رہی تھی کہ بولیا اسی مرنا نہیں, گور پیا کوئی ہور. تیرے عاشقوں کو موت نہیں آتی, تیرے عاشق مرتے نہیں ہیں مولا, اور مدینے والے کے عاشق, کملی والے کے عاشق مرتے نہیں ہیں. وہ ناممکن تھا. سومنات کا بت ایسے لٹکا ہوا ہے, مقناطیسی نظام ہے جس میں ایک لٹکا ہوا ہے. وہ ناممکن تھا کہ سومنات کو میں فتح کر دوں, اور سومنات کی فتح بر صغیر کی فتح تھی. اسی ناممکن کو رات کی تنہائیوں کی سخت سردی کا مجاہدہ, قربانی اور دعا اور مرشد کے ساتھ سچی عقیدت تھی, سچی وفا تھی, اور ان کے جبے کو عبا کو لے کے ماننا. اور رات کو مرشد نے خواب میں, دوسری رات خواب میں آئے, فرمانے لگے تو نے اللہ سے اتنی تھوڑی سا ملک اور دولت مانگی, آج اگر پوری امت کی بخشش مانگ لیتا تو اس عبا کی وجہ سے اللہ بخشش کے فیصلے کر دیتا. تو یہ ممکن ناممکن تو میرے آپ کے لیے ہے,
یہ ممکن ہو گیا، یہ ناممکن ہو گیا. میرے رب کے لیے ممکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میرا اللہ جب چاہتا ہے، اللہم انکا ملیک مقتدر، مولا تم مالک بھی ہے ساری کائنات کا، صاحب اقتدار بھی ہے. ما تشاء من امر یکون، تو چاہتا ہے بس تیری چاہت کا نام وجود ہو جاتا ہے. میرے اللہ کو لفظ کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا اللہ لفظ کن کا محتاج نہیں کہ کن کہے تو فیکون ہو. میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے، اور میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے. تو جب ہم فیصلہ یہ کر لیں کہ اللہ سے یہ عرض کریں گے اور میرا رب یہ مان لے گا تو ہو جائے گا. برات میں بے بس ہوں، تو بے بس تو نہیں ہے، اور یہ میرے بس میں نہیں پر تیرے بس میں ہے، اور مولا میری بس ہو گئی ہے. اب تو کر دے، اب تو کر دے. میں اس سمندر کے کنارے کھڑا تھا، ادھر آیا صوفیہ، ادھر بلو ماسک. سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ ترکی کا جو شہنشاہ تھا، میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس سمندر سے کشتیوں کو رات کی تنہائی میں، کشتیوں کو رات کی تنہائی میں اور اللہ کے امر سے، طاقت سے پوری کی پوری کشتیوں کو، جہازوں کو پہاڑوں سے اتارا، چڑھایا، پھر اتارا اور دوسرے سمندر کے راستے ڈال کے آ کے اس دیوار کو فتح کیا. قسطنطنیہ کی جو دیوار، یہ جو استنبول ہے، اس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، استنبول کی دیوار میرے خیال میں ہمارے تسبیح خانے کے نیچے سے آپ کھڑے ہوں اور آخری دیوار کو اوپر دیکھیں تو اس سے بھی اونچی ہے، اور موٹی تو پتہ نہیں کتنی ہے، موجود ہے. اس دیوار کو فتح کرنے کے لیے کوئی میزائل نہیں، کوئی جہاز نہیں، کچھ بھی نہیں. کیا ہے اوپر سے جو ہے آ کے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں، کچھ نظام نہیں. میں شیخ محمود آفندی طیب اردگان کے مرشد کی خدمت میں بیٹھا تھا. میں ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا. پھر ان کے جو بڑے خلیفہ تھے شیخ مرسلین، ان کے میں نے پاؤں دبائے. انہوں نے کہا کہ ایسے مجھے درد ہے. میں نے کہا جی ان سے کہیں میں ایک رگ دباتا ہوں، ان کا درد ختم ہو جائے گا. ساتھ ہمارے ترجمان تھا، تو وہ میں نے ان کے پاؤں دبائے، ایسے کیا 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 کیا. وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے. میں نے کہا ان سے کہیں اٹھیں. میں نے ایسے کیا، اٹھیں. اور میں جو گفتگو کرتا تھا اس میں سے ہماری اردو میں ترکی شامل ہے، کہ لشکری زبان ہے نا، اردو لشکری زبان ہے. تو کچھ لفظ ان کے مجھے سمجھ آتے تھے، کچھ لفظ میرے انہیں سمجھ آتے تھے، شیخ مرسلین کے. تو ایک دم ایسے اٹھے، وہ کہنے لگے میں بہتر ہو گیا، میں بہتر ہو گیا. اور پھر بڑی بہترین انداز سے بیٹھے. وہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ایک لفظ بار بار کہہ رہے تھے. جب وہ سلطان محمد فاتح کا نام لیتے تھے تو کہتے تھے حضرت سلطان محمد فاتح صاحب، اور ان کا سر یہ جھک جاتا تھا.